ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ اہم سوالات جن کی وضاحت درکار ہے۔ امریکی ڈالر پر مصری احرام کیوں موجود ہے؟ 56 ممالک نے معاہدہ کیوں کیا جو ان کو انٹارکٹیکا میں داخلے سے روکتا ہے؟ ہوائی جہاز کبھی انٹارکٹیکا کے اوپر کیوں نہیں اڑتے؟ ناسا نے چاند کی لینڈنگ کی ریکارڈنگ کیسے کھو دی جبکہ یہ انسانیت کے لیے ایک اہم لمحہ تھا؟ قدیم مصری فن میں خلائی جہازوں کی طرح نظر آنے والی تصاویر کیوں ہیں؟ بڑے انسانی ڈھانچے اور تصاویر کیوں ملتی ہیں؟ اور مختلف دور دراز ثقافتوں کی قدیم تحریروں میں دیوہیکل لوگوں کا ذکر کیوں ہے بشمول بائبل؟ قدیم مسیحی فن فنگس کی تصاویر کیوں ملتی ہیں اور پادری کا لباس امانیتا مسکاریا فنگس سے مشابہت کیوں رکھتا ہے؟ دنیا بھر اور مختلف ثقافتوں میں ڈریگن کی تصاویر کیوں ملتی ہیں اور ان کا ذکر بہت سی کتابوں میں کیوں کیا گیا ہے؟ موسیقی اور تفریحی صنعت میں بہت سے شیطانی علامتیں کیوں ہیں؟ زیادہ تر ویڈیو گیمز قتل کے گرد کیوں گھومتی ہیں؟ ڈولر گینوڈ پر مصری اہرام پیرامڈ کی موجودگی کا تعلق قدیم مصری تہذیب یا اہرام مصر سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی وجوہات اور علامتیں ہیں جس کو ہم شیطانی تنظیم کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس نشان کا تعلق فرعون سے جوڑا جاتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اہرام ایک طاقت، استحکام اور حکمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہرام کو ادھورا دکھایا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ طاقتیں ابھی ترقی کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں مضبوط ہو کر دنیا پر حکمرانی کریں گی۔ اہرام کے اوپر ایک آنکھ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اسلام میں دجال کو ایک آنکھ والا کہا گیا ہے، یعنی دجال سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ڈالر کے نوٹ پر موجود اس علامت کے نیچے لاطینی عبارت نووس اوڈو سوکلورم لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے نیا عالمی نظام، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو اس کی ایک حکومت اور ایک الگ نظام ہوگا۔ مصری اہرام کی موجودگی امریکی ڈالر پر محض ایک اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی تاریخی، نظریاتی اور علامتی وجوہات ہیں۔ ہوائی جہاز انٹارکٹیکا کے اوپر بہت کم اڑتے ہیں اور اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں جن میں موسمی حالات، حفاظتی تدابیر اور جغرافیائی عوامل شامل ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے سرد اور برفانی خطہ ہے جہاں موسم انتہائی سخت ہوتا ہے۔ یہاں کے سرد ترین موسم، شدید برفانی ہوائیں اور برفانی طوفانی ہوائیں جہاز کی پرواز کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں موسم کی پیشن گوئی بھی مشکل ہوتی ہے جس سے پرواز کی حفاظت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے علاقے میں زیادہ تر جگہیں بے آباد اور برف سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ہوائی جہاز ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے تو وہاں کوئی مناسب رن وے یا ایمرجنسی سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ایمرجنسی کی صورت میں مسافروں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر بین الاقوامی پروازیں شمالی نصف کرہ میں ہوتی ہیں جہاں زیادہ تر ممالک اور اہم شہر واقع ہیں۔ انٹارکٹیکا کے اوپر سے پرواز کرنا زیادہ تر فلائٹ راستوں کے لیے عملی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا کے اوپر سے اڑنے والے طویل راستے بھی موجود نہیں ہوتے۔ انٹارکٹیکا کے علاقے میں نیویگیشن اور کمیونیکیشن کی سہولیات محدود ہوتی ہیں۔ یہاں زمین سے کمیونیکیشن سیٹلائٹس کی کوریج بھی محدود ہوتی ہے جس سے پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے درمیان رابطہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جی پی ایس نیویگیشن بھی اس علاقے میں کمزور ہو سکتی ہے۔ ناسا نے چاند کی لینڈنگ کی ریکارڈنگ کیسے کھو دی؟ چاند کی لینڈنگ جو 20 جولائی 1969 کو اپولو 11 مشن کے دوران ہوئی تھی، انسانی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا۔ تاہم ناسا نے اس تاریخی واقعے کی اصل ویڈیو ریکارڈنگ کھو دی۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اپولو 11 کی چاند پر لینڈنگ کی ویڈیو ٹیلی ویژن کے لیے اسپیشل فارمیٹ میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ ویڈیو سگنلز ویسٹنگ ہاؤس کے بنائے گئے سلو سکین کنورٹر سے گزر کر ٹی وی براڈ کاسٹ کے لیے موزوں بنائے گئے تھے۔ اس دوران کچھ کوالٹی کھو گئی تھی۔ بعد میں اس ویڈیو کو مختلف ٹیپ فارمیٹس میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ناسا کے پاس بڑی تعداد میں ویڈیو ٹیپس تھیں۔ اس وقت کے دوران ٹیپس پر نئی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی اور پرانی ٹیپس کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا تھا۔
ناسا نے ممکنہ طور پر ان ٹیپس کو دوبارہ استعمال کر لیا ہوگا۔ آرکائیو کا مناسب طریقے سے نہ ہونا اور ٹیپوں کا ریکارڈ نہ رکھنا بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ان ٹیپس کو محفوظ رکھنے کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ ضائع ہو گئی۔ چاند کی اصل ویڈیو ٹیپس کو بعد میں ڈیجیٹل فارمیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس دوران بھی کچھ کوالٹی کھو گئی اور کچھ ٹیپس مکمل طور پر ضائع ہو گئیں۔ جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تو یہ منظر چاند کی سطح پر پہلے سے نصب کردہ کیمرے نے ریکارڈ کر لیا۔ اپولو 11 کے LM لونا ماڈیول ایگل میں ایک ویڈیو کیمرہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ کیمرہ LM کے نچلے حصے میں ایک پینل میں نصب تھا اور اسے آرمسٹرانگ یا بز آلڈرن کے باہر نکلنے سے پہلے فعال کیا گیا تھا۔ جب آرمسٹرانگ چاند پر اترنے لگے تو انہوں نے LM کے دروازے کو کھولتے ہوئے کیمرے کو فعال کر دیا تھا۔ اس کیمرے کی پوزیشننگ اس طرح کی گئی تھی کہ اس نے نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر پہلے قدم کو براہ راست نشر کیا۔ اس کیمرے کو ایک خودکار نظام کے ذریعے کنٹرول کیا گیا تھا جس نے LM کے باہر کا منظر براہ راست زمین تک پہنچایا۔ قدیم مصری فن میں خلائی جہازوں کی طرح نظر آنے والی تصاویر کیوں ہیں؟ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ قدیم مصری تہذیب میں خلائی مخلوق کے ساتھ رابطے تھے اور یہ تصاویر انہی مخلوقات یا ان کی ٹیکنالوجی کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ مفروضہ سائنسی شواہد پر مبنی نہیں ہے اور زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ قدیم مصری فن میں خلائی جہازوں کی طرح نظر آنے والی تصاویر دراصل علامتی زبان، ہائرگلیفز، فنکارانہ تجدید اور تخلیقی تجدید کا نتیجہ ہیں۔ یہ تصاویر قدیم مصری تہذیب کی مذہبی، ثقافتی اور روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کو موجودہ دور کی ٹیکنالوجی سے جوڑنا ایک تاریخی اور علمی مغالطہ ہے اور ان تصاویر کو ان کے اصل تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق میں سمجھنا ضروری ہے۔ بڑے انسانی ڈھانچے اور تصاویر کیوں ملتی ہیں اور مختلف دور دراز ثقافتوں کی قدیم تحریروں میں دیوہیکل لوگوں کا ذکر کیوں ہے بشمول بائبل؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ وہ مضبوط جسامت اور طاقت کے مالک تھے، جیسا کہ ان کی جو باقیات دریافت ہوئی ہیں ان میں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں شروع میں انسان کا قد 10 سے 12 گز یا میٹر کا ہوتا تھا اور انسان کی عمر 500 سے 1000 سال پر مبنی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، انسان کی عمر، اس کی جسامت اور قد بھی چھوٹا ہوتا گیا۔ قدیم مسیحی فن میں فنگس کی تصاویر کیوں ملتی ہیں اور پادری کا لباس امانیتا مسکاریا فنگس سے مشابہت کیوں رکھتا ہے؟ امانیتا مسکاریا ایک مخصوص فنگس ہے جو سرخ ٹوپی پر سفید دھبوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ اس کی شبیہ قدیم مذاہب اور روایات میں مختلف علامتوں کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں۔ اس فنگس کی شکل اور رنگت کی وجہ سے اسے مختلف مذہبی اور ثقافتی علامتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ مسیحی پادریوں کا روایتی لباس، خاص طور پر سرخ اور سفید رنگوں کا استعمال امانیتا مسکاریا فنگس سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ مشابہت محض اتفاق بھی ہو سکتی ہے، مگر بعض مفروضات کے مطابق اس کے پیچھے قدیم مذہبی اور ثقافتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر اور مختلف ثقافتوں میں ڈریگن کی تصاویر کیوں ملتی ہیں اور ان کا ذکر بہت سی کتابوں میں کیوں کیا گیا ہے؟ ڈریگن کی تصاویر اور ذکر قدیم روایات اور افسانوں کا حصہ ہیں۔ مختلف تہذیبوں نے ڈریگن کو اپنی کہانیوں، اساطیر اور مذہبی تحریروں میں شامل کیا ہے۔ چین میں ڈریگن کو طاقت، حکمت اور خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چینی ڈریگن لمبے جسم، بڑی آنکھوں اور سانپ جیسے دھڑ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ انہیں بارش اور زراعت کے لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ یورپی ڈریگن عام طور پر بڑے پر والے اور سانپ جیسے جانور ہوتے ہیں جو آگ اگلتے ہیں۔ یہ اکثر شہزادوں، نائٹس اور ہیروز کی کہانیوں میں شامل ہوتے ہیں اور انہیں دشمنوں اور مشکلات کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیم تہذیب میں بھی ڈریگن کی تصاویر ملتی ہیں۔ ان کو دیوی دیوتاؤں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا اور ان کی طاقت اور عزم کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں مختلف تہذیبوں کے درمیان تجارتی، جنگی اور ثقافتی تبادلوں کے دوران ڈریگن کی کہانیاں اور تصاویر پھیل گئیں۔ ان تبادلوں نے ڈریگن کے تصور کو عالمی سطح پر مقبول بنا دیا۔ موسیقی اور تفریحی صنعت میں بہت سی شیطانی علامتیں کیوں ہیں؟ 1970 کی دہائیوں میں راک اور ہیوی میٹل موسیقی کے جنم کے ساتھ بہت سے فنکاروں نے معاشرتی اور مذہبی روایات کے خلاف احتجاج اور بغاوت کے طور پر شیطانی علامتوں کا استعمال شروع کیا۔ شیطانی علامتیں اکثر خوف اور تجسس پیدا کرتی ہیں۔
انسانوں کی فطری تجسس اور غیر مرئی طاقتوں کے بارے میں دلچسپی نے ان علامتوں کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ زیادہ تر ویڈیو گیمز قتل کے گرد کیوں گھومتی ہیں؟ زیادہ تر ویڈیو گیمز قتل کے گرد اس لیے گھومتی ہیں کیونکہ یہ کھیلوں میں سنسنی، تجسس اور چیلنج کا عنصر پیدا کرتے ہیں جو کھلاڑیوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے مواد کی تجارتی کامیابی اور کھلاڑیوں کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کی حکمت عملی بھی شامل ہے۔ یہ گیمز کھلاڑیوں کو ایک افسانوی دنیا میں مختلف کرداروں اور کہانیوں کا تجربہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔